السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہدایہ آخرین کتاب الاضحیہ میں آج ہمارا سبق ہے وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ يُضَحَّى عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيَّهُ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف رحمهم اللہ۔ جی تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل والے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قربانی ایک شخص پر صرف اپنی جانب سے ہی قربانی واجب ہوتی ہے، غیر کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہوتی، یعنی کہ چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی ہوگی یا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے متعلق ہم نے پہلا مسئلہ پڑھا تھا جو کہ اختلافی مسئلہ تھا۔ اس میں فقہاء کرام کہہ رہے تھے کہ واجب ہوگی اور کچھ فقہاء کرام کہہ رہے تھے کہ واجب نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے آج کا وہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے کے پاس خود اپنا مال ہو تو کیا اس چھوٹے بچے کی طرف سے باپ پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو چونکہ جب چھوٹے بچے کے پاس جب مال نہیں تھا تو کیا اس پر قربانی تھی یا نہیں تھی، اس کا مسئلہ گزر چکا ہے۔ اب آج کے مسئلے میں چھوٹے بچے کے پاس مال ہے تو کیا اس پر قربانی ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ، آج کا سبق ہے کہ اگر چھوٹے بچے کے پاس مال ہو يُضَحَّى عَنْهُ تو اس کی جانب سے قربانی کی جائے گی۔ يُضَحِّيَ عَنْهُ أَبُوهُ، اس کا والد، اس کے باپ اس کی جانب سے قربانی کریں گے، اور وصیّہ، یا تو وصیت بھی کر دیں گے، اگر چاہیں گے تو کیا کر دیں گے، وصیت کر دیں گے، من مالہ، اس چھوٹے بچے کے مال میں سے قربانی کرنے کی، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ۔ ایسا مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے کے پاس مال ہے تو قربانی واجب ہوگی یا نہیں والد پر۔ تو بتا رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ، اگر مال ہے چھوٹے بچے کے پاس تو اس کا والد اس کی جانب سے قربانی کرے گا، اور اگر قربانی کرنے کا ان کو وقت نہیں ملا، قربانی سے کچھ ہی دن پہلے ان کا انتقال ہونے والا ہی تھا کہ مرض الموت کے اندر ہی بستر مرگ پر انہوں نے وصیت کی اور کہا کہ میرے چھوٹے بچے کے پاس جو مال ہے تو قربانی کر دینا اس میں سے، تو بتا رہے ہیں کہ وصیت بھی نافذ کی جائے گی، اور اگر والد خود کرنا چاہے تو قربانی بھی کی جائے گی۔ عند ابی حنیفہ، ایسا مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔ شیخین کا یہ مسئلہ ہے کہ قربانی چھوٹے بچے کے مال سے کی جائے گی، یضحی عنہ ابوہ، اس کی جانب سے اس کے والد قربانی کریں گے۔ وقال محمد و ظفر و شافعی، لیکن یہ تین حضرات کیا کہتے ہیں، دیکھیے امام محمد و ظفر و شافعی کہتے ہیں کہ یضحی من مال نفسہ لا من مال صغیر، کہ قربانی کرے گا خود اپنے مال سے، چھوٹے بچے کے مال سے نہیں کرے گا، یعنی والد جو قربانی کریں گے وہ اپنے مال سے کریں گے، چھوٹے بچے کے مال سے قربانی نہیں کریں گے، اگرچہ اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو۔ یہاں پر جو اختلاف ہے فقہاء کرام کا وہ ما قبل والے اختلاف کے جیسا ہی ہے۔ فالخلاف فی ھذا کالخلاف فی صدقۃ الفطر، جیسے کہ ہم نے آج سے 3 دن پہلے پرسوں کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا، تو جو صدقہ فطر اور قربانی کے متعلق جو اختلاف گزرا تھا فقہاء کرام کا، تو جس طریقے سے وہاں پر اختلاف تھا ویسا ہی اختلاف یہاں پر بھی ہوگا، یعنی کہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر تو واجب ہے والد پر، لیکن چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی کیوں واجب نہیں؟ تو یہاں پر وہی جواب دیا جائے گا جیسے وہاں پر جواب دیا گیا تھا کہ چونکہ والد کے پاس چھوٹے بچے کے لیے مؤونت ہوتی ہے، مؤونت یعنی کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ولایت ہوتی ہے، تو لہذا مؤونت و ولایت ہونے کی وجہ سے صدقہ فطر ہے، اور چونکہ قربانی اس وجہ سے واجب نہیں چھوٹے بچے کی طرف سے کہ قربانی ایک عبادت ہے، ایسی عبادت کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ قرب والی عبادت لا تجب الغیر بسبب الغیر، قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ قرب والی عبادت غیر کے سبب سے واجب نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو جو اختلاف وہاں پر تھا بالکل سیم اختلاف یہاں پر بھی ہے کہ چونکہ یہ عبادت ہے، ایسی عبادت کہ یہ قربانی ہے، اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے ہوتی ہے، اور یہ قرب انسان خود ذاتی طور پر حاصل کرے، کسی غیر کے مال سے حاصل نہ کرے گا، اور یہ جو وجوبیت ہے اس کی، یہ وجوبیت غیر کے سبب سے واجب نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے چھوٹے بچے کے مال سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور بتا رہے ہیں کہ قیلا، ایسا بھی کہا گیا ہے، یعنی یہاں پر اوپر تو اختلافات کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اوپر بتایا گیا ہے کہ اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہے،
لیکن قیلہ کے ذریعے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، دراصل فقہاء کرام کے درمیان کوئی اختلاف اس مسئلے کو لے کر ہے ہی نہیں۔ وقیلہ، اور کہا جاتا ہے، لا تجوز التضحیۃ من مال صغیر فی قولہم جمیعا، کہ قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہے چھوٹے بچے کے مال سے، فی قولہم جمیعا، تمام کے تمام قول میں، تمام کے قول سے، تمام جتنے بھی فقہاء ہیں تمام کے قول سے ایسا پتہ لگا ہے، کہا گیا ہے کہ لا تجوز التضحیۃ من مال صغیر، چھوٹے بچے کے مال سے قربانی جائز ہے ہی نہیں۔ تو یہاں سے ایک بات کا ازالہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اوپر والے مسئلے کے اندر آپ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ایک طرف ہیں، اور امام محمد اور امام ظفر اور امام شافعی ایک طرف ہیں۔ شیخین کا کہنا یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے مال سے قربانی کی جائے گی اگر اس کے پاس مال ہے۔ امام محمد، امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے مال سے قربانی نہیں کی جائے گی، لیکن قیلہ کے ذریعے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اوپر جو اختلاف گزرا ہے قیلہ کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لا تجوز التضحیۃ من مال صغیر فی قولہم جمیعا، یہ جتنے کے جتنے فقہاء کرام ہیں ان کے کسی بھی قول سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قربانی چھوٹے بچے کے مال سے کی جائے، بلکہ تمام کے تمام قول سے یہ بات ملتی ہے لا تجوز التضحیۃ من مال صغیر، چھوٹے بچے کے مال سے قربانی جائز ہے ہی نہیں، فی قولہم جمیعا، تمام کے تمام فقہاء کرام کے قول میں ایسا ظاہر ہے۔ لأن هذه القربۃ تتأدى بالعراقۃ، وجہ بتائی جا رہی ہے کہ قربانی کیوں واجب نہیں ہے چھوٹے بچے کی طرف سے، چھوٹے بچے کے مال سے اگر اس کے پاس مال ہو تب بھی، لأن، اس لیے چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے کہ لأن هذه القربۃ، اس لیے کہ یہ جو قربانی ہے، قربت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربت ہے، تتأدى بالعراقۃ، جس عبادت کو ادا کیا جاتا ہے خون بہا کر، والصدقۃ بعدها تطوع، اب اس کے بعد قربانی کے گوشت میں سے بانٹ دینا، صدقہ کر دینا، تقسیم کر دینا، تطوع یہ نفلی ہے، یعنی کہ بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی اس لیے واجب نہیں کہ چونکہ جانور کو کاٹا جاتا ہے تو لا تتأدى بالعراقۃ، یہ قربت ہے اور یہ قربت ادا نہیں کی جاتی ہے سوائے اس کے کہ بالعراقۃ، خون بہا کر کے، والصدقۃ بعدها تطوع، اور اس کے بعد جو صدقہ کیا جاتا ہے قربانی کے جانور میں سے وہ نفلی ہے۔ تو چونکہ ولا يجوز ذلك من مال الصغیر، ایسا کرنا یہ چھوٹے بچے کے مال میں سے جائز نہ ہوگا، ولا يمكنه ان يأكل كله، اور چھوٹے بچے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قربانی تو اسی کے مال میں سے کی ہے لہذا یہی کھائے گا، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ بچہ اس کو کھا لے، تو لہذا یہ نفلی عبادت اور یہ وجوبیت چھوٹے بچے سے اٹھا لی گئی ہے، یہ اس کی طرف سے نہیں کی جائے گی۔ لأن هذه القربۃ تتأدى بالعراقۃ، یہ جو قربانی ہے یہ قربانی خون بہا کر کے حاصل ہوتی ہے، والصدقۃ بعدها تطوع، اور اس کے بعد صدقہ کیا جاتا ہے جو کہ نفلی ہے، ولا يجوز ذلك من مال الصغیر، اور ایسا کرنا چھوٹے بچے کے مال میں سے جائز نہیں ہے، ولا يمكنه ان يأكل كله، اور نہ ہی چھوٹے بچے کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس تمام کے تمام گوشت کو کھا لے، اس قربانی کے گوشت کو کھا لے، ایسا بھی ناممکن ہے۔ والاصح، اور اصح بات تو یہ ہے، صحیح قول کے مطابق، مفتہ بھی جو قول ہے جس پر فتویٰ آج کے دور پر جاری کیا جائے گا، والاصح، صحیح قول کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ ان یضحی من مالہ، کہ ایک انسان اپنے مال میں سے قربانی کرے، ویاکل منہ، اور اس میں سے کھائے، ما امکنہ، جتنا اس سے ہو سکے، جتنا ممکن ہو اتنا کھائے، ویبتاع بما بقی ما ينتفع بعینہ، اور باقی جو بچے گا اس کو بیچ دے۔ ویبتاع کا معنی کیا ہے؟ ویبتاع بما بقی، کھانے سے جو باقی رہ جائے اس کو کیا کر دے؟ بیچ دے۔ ما ينتفع بعینہ، اور بیچنے کے بعد وہ کوئی ایسی چیز لائے کہ جس کے عین سے فائدہ حاصل ہو سکے، کوئی ایسی چیز لائے کہ جس کے عین سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قربانی کے گوشت کا استعمال کیسے کرے، تو صحیح قول کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے جتنا چاہے کھائے، اور اگر چاہے تو اس کو بیچ دے، لیکن قربانی کی چیز کو بیچ کر، قربانی کے گوشت کو بیچ کر اس سے جو چیز لی جائے گی وہ چیز استعمال میں آنے کے لائق ہو، کھانے پینے کے لائق نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی سبزی لائے اور اس سبزی کو بنا کر کے کھا لے، یعنی ختم ہونے والی چیز نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے کوئی ایسی چیز لے جو عین بنے اور اس عین کو استعمال کرے، تو ایسی چیز لی جا سکتی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے متعلق تفصیل سے مسئلہ آگے آنے والا ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ قربانی کے گوشت کو اگر بیچے گا تو کون سی چیز لے گا،
اور اگر اس نے کوئی ایسی چیز لی جو کہ عین بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے متعلق تفصیلی طور پر اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ صحیح قول کے مطابق ان یضحی من مالہ، کہ صحیح قول کے مطابق تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے ہی مال سے قربانی کرے، وَيَأْكُلَ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهُ، اور جتنا ممکن ہو سکے اتنا کھائے، وَيَبْتَعُ بِمَا بَقِيَ، اور بیچے جتنا باقی بچے، کھانے سے جتنا باقی رہ جائے اس کو بیچے، اور بیچنے کے بعد جو چیز وہ اس کے بدلے میں لے گا، ما ينتفع بعینہ، بیچے اس چیز کے بدلے میں جو کہ اس کے لیے عین ثابت ہو اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرے، وَيَبْتَعُ بِمَا بَقِيَ، اور باقی جو گوشت بچ جائے اس کو بیچ دے گا، ما ينتفع بعینہ، بدلے میں ایسی عین کے کہ جس سے وہ فائدہ حاصل کرے، بدلے میں ایک ایسی چیز کے کہ جس چیز سے وہ فائدہ حاصل کرے۔ تو قربانی کا گوشت بیچنا جائز ہے۔ اور بتایا، ایک آپ کو بات بتا دوں، یہاں پر یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ قربانی کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کو بیچا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے ذریعے عین، جو عین ہونے کی صلاحیت رکھے وہ چیز لی جائے۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ قربانی چونکہ ایک عبادت ہے تو اس کے ذریعے صدقہ کرنا چاہیے، اس کے اندر 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ پڑوسیوں کے لیے۔ تو اس طرح اگر کیا جائے تو یہ بہتر ہے، اور یہ نفلی عبادت کے طور پر ہو جائے گا تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ قال ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن 7۔ آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے کافی لمبا ہو جائے گا، تو چلیے کل جو سبق ہے وہ قربانی کون سے جانور کی جائے گی اس کے متعلق سبق ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بچے کے پاس اگر مال ہے، اور آج کے سبق سے پہلا جو سبق تھا اس کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ بچے کے پاس مال ہو یا نہ ہو تو کیا اس کی طرف سے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں بھی اختلاف بیان کیا گیا تھا کہ قربانی کسی نے کہا ہوگی، کسی نے کہا نہیں ہوگی، اور وہاں پر قیاس کیا گیا تھا صدقہ فطر پر، یعنی کہ جب صدقہ فطر بچے کی طرف سے دیا جاتا ہے تو قربانی بھی ادا کی جائے گی، تو اس کا جواب بھی دیا گیا تھا۔ آج کا مسئلہ یہ تھا کہ بچے کے پاس اگر مال ہو تو جائز ہے یا تو واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس کے متعلق بھی شیخین کا قول الگ ہے، اور امام محمد، امام شافعی اور امام ظفر کا قول الگ ہے۔ شیخین کے نزدیک قربانی کی جائے گی، اور ان تینوں حضرات کے نزدیک قربانی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر بھی اختلاف کی دلیل وہی ہوگی جو ہم نے پہلے بیان کی تھی۔ تو آج کا یہی بنیادی مسئلہ تھا، اور قربانی بچے کی طرف سے صحیح قول کے مطابق تو یہ ہے کہ قربانی بچے کی طرف سے ہوگی نہیں، اس لیے کہ قربانی ایک خون بہانے والی عبادت کا نام ہے کہ جو کہ خون بہا کر کے ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد صدقہ دیا جاتا ہے، اور یہ صدقہ نفلی ہوتا ہے، تو جائز نہیں ہے ایسا سب کچھ کرنا بچے کے مال سے۔ تو لہذا قربانی مرد اپنے ہی مال سے کرے، اور اگر کہا جائے کہ بچہ اس کو خود ہی تو کھائے گا، وَلَا يُمْكِنُهُ أَن يَأْكُلَ كُلَّهُ، ایسا بھی نہیں ہے کہ بچہ اس اپنے مال سے جو قربانی کرے گا وہ اس تمام گوشت کو کھا لے گا۔ اور صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ ایک شخص اپنے مال سے قربانی کرے اور اس سے کھائے، اور جتنا باقی بچے اس کو کسی ایک ایسی عین کے ذریعے بیچ دے کہ جس سے وہ فائدہ حاصل کرے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں، انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔